بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک نے طویل واقعہ بیان فرمایا ہے، اس کا کچھ خلاصہ ضروری پیش کرتا ہوں تاکہ آیات کی لذت حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں تبوک کے غزا کے علاوہ ہر غزا کا اعلان نبی چھپا کے کرتا تھا، مخصوص لوگوں کے علاوہ سب کو نہیں بتاتے تھے، لیکن تبوک کی غزا اتنی کڑک اور سخت تھی کہ آپ نے عام اعلان فرمایا کہ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ اور فرمایا سب لوگ تیار ہو گئے اور نکلنے لگے، حضرت کی خدمت میں قافلے جڑنے لگے، بننے لگے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنی ثروت کبھی نہیں تھی، نہ صحت عافیت جو اس موقع پر تھی۔ میں نے کہا سب لوگ کمزور ہے، غریب ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نکل رہے ہیں، میری اونٹنیاں بہترین سفر کرنے والی تیار ہے، چند لمحوں میں میں نکل کر کے روانہ ہو جاؤں گا۔ آج کل حضرت تبوک روانہ ہو گئے، راستے میں حاضری لی، ایک آدمی نے میرے متعلق نازیبا کلمہ کہا، حضرت نے اسے ٹوکا کہ ایسا نہیں کہتے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں اب بھی سوچتا ہوں کہ نکل رہا ہوں، جا رہا ہوں، روانہ ہو رہا ہوں، مدینہ منورہ میں دیکھتا ہوں یا بیمار معذور ہے یا منافقین ہے۔ فرمایا اس دورانیہ میں اعلان ہو گیا کہ حضرت بخیر و خوبی تبوک سے واپس ہوگا، اور یہ جا نہ سکے۔ 16 دن تقریباً لگے حضرت کو وہاں۔ توبہ، مخلص اور محسن آدمی کی سستی بہت زیادہ چبھتی ہے۔ جب حضرت تشریف لائے اور لوگ پیش ہونے لگے اور بہانے کرنے لگے اور معافیاں ہونے لگی، تو کہا میرے لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ حضرت تو مغفرت کا دریا ہے، معافی کا۔ تو میں نے قسم قسم کی باتیں بنائی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی کا سلیقہ دیا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کا مبارک چہرہ میں نے دیکھا، زال عنی کل الکذب، بخاری میں زال عنی کل الکذب، سب جھوٹے بانے ختم۔ جمال آرائے آفتاب نبوت دیکھتے ہی ان کے جلووں کے سامنے میں نے کہا میں سچ بولوں گا۔ تب میں جب پیش ہوا، مجھے کہا کیوں نہیں گئے تھے آپ تبوک؟ تو میں نے کہا حضرت میں مجرم ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر میں عرب و عجم کے کسی بادشاہ کے سامنے ہوتا تو میں اتنا زبردست قوت احتجاج جانتا ہوں، علم کلام جانتا ہوں کہ میں ان سے بچ نکلتا، مگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کروں، کل آیات نازل ہو جائیں گی، عمر بھر کے لیے مجھ سے آپ خفا ہو جائیں گے، میرا کوئی عذر نہیں، میں مجرم ہوں، سزا کل آئے گی۔ آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے بالکل سچ بول دیا۔ کہ اٹھو، جب تک خدا مجھے کچھ نہ کہے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اور پھر حضرت کی ناراضگی، اور میں مسجد آتا تھا اور حضرت نے اعلان کیا کوئی شخص اس کو سلام کا جواب نہ دے، کوئی شخص اس کی خیریت نہ پوچھے۔ کہا جب میرے اوپر ہر طرح زمین تنگ ہو گئی تو میں نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ 2 آدمی خالص مخلص، مرارہ ابن ربیع و ہلال ابن امیہ، وہ بھی اسی طرح ہی مجرم نکلے ہیں اور ان سے بھی بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ کہا وہ تو بوڑھے تھے اور کمزور تھے، جا کے کہیں لیٹ گئے، اور میں جوان تھا، مسجد میں 5 نمازوں میں آتا تھا، سلام کرتا تھا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، حضرت کی خدمت میں سلام کرتا تھا، اور میں حضرت کے ہونٹوں کو دیکھتا، حرکت نہیں کرتے۔ فرماتے کہ اس سے ایسا لگتا تھا کہ 7واں آسمان میرے اوپر ٹوٹ جائے، کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ نبی کی زبان مبارک ہونٹ حرکت ہی نہیں کر رہے سلام کے جواب دینے میں۔
اور پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا، تو جب میں حضرت کو دیکھتا تو حضرت نہیں دیکھتے، لیکن جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ محدثین نے اس کی وجہ لکھی، آپ نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ناراض تھے بہت زیادہ، اور آپ جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا تو پھر دیکھتے تھے، اگر حضرت بالکل ہی ناراض رہتے تو کعب کا ایمان سلب ہو جاتا۔ اور بڑے اور فوائد و حکم اس کے لے کے کچھ دن کے بعد اطلاع آئی کہ ان کی بیوی ابھی ان سے علیحدہ ہو جائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی ساتھ مجامعت چھوڑ دے۔ کہا وہ دو بوڑھے تھے، انہوں نے تو عذر کیا، ان کی بیویوں کی اجازت مل گئی، اور میری بیوی کو میں نے کہا کہ میں جوان ہوں، اپنی خدمت خود کر سکتا ہوں، جائے اپنے میکے۔ کعب جب میں مدینہ منورہ کی گلیوں بازاروں میں نکلتا ہوں تو مجھے سب ماحول اوپرا اوپرا لگتا ہے، نہایت پریشانی اور غم کا ماحول ہے۔ اس دوران دیکھتا ہوں کہ ایک دن بادشاہ روم کا ایک قاصد آیا ہے اور وہ میرا نام لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ لوگوں نے اشارے سے کہا کہ وہ ہے، کہ مجھے خط دیا اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے پیغمبر نے آپ کے ساتھ ظلم شروع کیا ہے، آپ اکیلے اپنے آپ کو نہ سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر کے پیغمبر کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ میرے غم پر مزید غم کا سانحہ تھا کہ مجھ سے کفار کو نبی کے خلاف توقع ہونے لگی۔ کہ وہ خط بغیر تاخیر کے میں نے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا اور میں نے کہا کہ وہ دن خدا نہ لائے کہ میں نبی کے مقابلے میں کسی دشمن کا ساتھ دوں۔ سب سے بڑا صدمہ اس بات کا تھا کہ اگر اس دوران مر گیا تو پیغمبر جنازہ نہیں پڑھیں گے، ناراض ہے، اور جب پیغمبر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کہ ایسی غم و اندوہ میں تھا۔ فجر کی نماز میں نے اپنے گھر کی چھت پر پڑھی اور اسی رات کو یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ اس رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ آپ نے رات کے بیچ میں حضرت ام سلمہ کو آگاہ کیا کہ آیات نازل ہوئی ہے، اور کعب اور مرارہ اور ہلال کی توبہ قبول ہوئی۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ حضرت اطلاع کر دیں، فرمایا لوگوں کی رات اجیرن ہو جائے گی۔ فجر کی نماز میں آپ نے اعلان کیا اور آیت پڑھ کر سنائی، تو ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ گیا میری طرف بڑھنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے، لیکن ایک اور آدمی نے پہاڑ پہ چڑھ کر کے مجھے آواز دی، یا کعب ابشر ان اللہ قد تاب علیک توبہ، اور آواز پہاڑ والی گھوڑے پر سوار والے سے پہلے پہنچ گئی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے تن کے کپڑے اتار کر عرب کے دستور کے مطابق اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور خدمت میں حاضر ہوا۔ سب صحابہ مہاجرین و انصار جمع تھے، اور فرمایا ابو طلحہ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ لوگوں نے ویسے مجھے مبارکباد دی، لیکن ابو طلحہ اٹھے اور مجھ سے گلے ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا آپ نے بہت تکلیف گزاری مگر سچ بولا ہے، اس لیے آپ کا معاملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا باغ اس توبے کی قبولیت میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ نے آپ کو جو اختیار دیا ہے اس طرح آپ صرف فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، بہترین مال ہے، میری خواہش ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لیں۔ میں نے حضرت کے حکم کے مطابق وہ باغ رشتہ داروں میں تقسیم کیا اور اللہ سے عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اتنے بڑے اور پریشان کن واقعہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے عزت و سرخروئی عطا فرمائی۔ اللہ